ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقف کے اندر وقف کا ذکر دستور کے اندر. ارے بابا دستور کے اندر مذہب اسلام کو ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنے کا اختیار آزادی کے ساتھ ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، وقف ہمارا مذہب ہے. اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا. کبھی بھی ملک کے اندر بسنے والوں کے درمیان میں نفرت، دوری، ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا، برا بھلا کہنا، جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے ورکرز اور اکابر کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے. اسی طریقے پر ہم نے قربانیاں دے کر ہمارے بزرگوں نے، اور اکابر کا یہ طریقہ کرنے اپنے مذہب کو چلنے کا اختیار ہے. کیا مطلب یہ ہے؟ کل کو آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ نماز کا ذکر دستور کے اندر نہیں ہے، حج کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، زکوٰۃ کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہر چیز کو مٹا دیا جائے. یہ کیا چیز ہے؟ دستور مجموعی طور پر دستور نے کہہ دیا کہ مسلمان ایک اقلیت ہے اور ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے. مذہب کی ہر چیز اس ایک دفعے کے اندر آ گئی. وقف کا مسئلہ، اسلام کے اندر جو چیز اسلام کی ہے مذہب، وہ چیز ہے جو قرآن کے اندر ہے. ایک دوسری وہ چیز ہے جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. یہی دو اسلام کی بنیادیں ہیں. سمجھو، قرآن کی آیت ہے، چوتھے سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے. بر کی تفسیر مفسرین جنت سے کرتے ہیں. اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے. جس مال کو سے تمہیں محبت ہے، اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. اسلام ایسا مذہب تھوڑی ہے. جب یہ آیت اتری، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، تو نسائی کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک دولت مند آدمی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم جنت کے طالب ہو تو جو مال سب سے اچھا ہے تم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو. یا رسول اللہ، میرا سب سے بہترین مال فلانی زمین ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. یہ حدیث موجود ہے نسائی کے اندر. مذہب اور کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے. مجھے حیرت ہے کہ مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقف کے اندر وقف کا ذکر دستور کے اندر. ارے بابا دستور کے اندر مذہب اسلام کو ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنے کا اختیار آزادی کے ساتھ ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، وقف ہمارا مذہب ہے. اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے،
اذا مات الانسان انقطع عمله عنہ، جب آدمی مر گیا اب اس کے اندر کام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اب اسے کسی چیز کا ثواب ملتا تھا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ، مگر فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں چلا گیا اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اندر پہلی چیز ہے صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ کر کے جانا کہ جو ہے ہر بات کو کہتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر یہ باتیں کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے، ملک کا ہوم منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے تو دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ آپ نے دیکھا جھارکھنڈ کے اندر جس کے ذمہ دار بنایا گیا آسام کے چیف منسٹر کو، آسام کے چیف منسٹر کی روز کی تقریریں آپ سنیے، مسلمان کو مسلمان نہیں کہتا، اس کی زبان سے مسلمان کا نام نہیں نکلتا، ہمیشہ گھس بیٹھیا کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی جہالت ہے، جس برادری کا وہ آدمی ہوگا اس برادری کے مسلمان بھی آسام میں ہوں گے۔ ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس کے اندر مسلمان نہ ہو، وہ مسلمان کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے، مگر خدا کی قدرت ہے جو ایک مہینہ جھارکھنڈ کے اندر رات اور دن تقریریں مسلمان کے خلاف کرتا رہا، وہاں مسلمانوں کا نام لے کر ان کے خلاف بولنے والوں کا منہ کالا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھو، صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ تقریریں کی اور تقریریں کر کے چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات اور دن مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ جھارکھنڈ کے صرف ہندو نہیں، ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس تحریک اور اس سیاست کو تھوک دیا اس کے اوپر۔ ہم اپنے مذہبی اعتبار سے دستور کو ہاتھ میں لے کر